اور اس کو اپنی توانائیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، آپ آئیڈینٹیفائی کریں، آپ کے گھر والے آئیڈینٹیفائی کریں، آپ کے والدین، آپ کے استاد، اور پھر اس کو ڈیولپ کریں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور آپ کو بہت شکریہ سر۔ عزیز طالبات، طلباء، دوستو، آج ہم نے اس سیشن میں اپنے عہد کے بہت بڑی شخصیت سے ان کی بچپن کے حوالے سے ان یادوں کو شیئر کیا آپ کے سامنے۔ ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ افتخار عارف صاحب وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، یعنی وہ بہت مشکل ہے کہ آپ افتخار صاحب جب بات کر رہے ہوں اور پھر دوسرا آدمی اس بات سے یہ کوئی لمحہ آ جائے کہ آپ کہیں کہ نہیں اب بات، یعنی گھنٹوں گزر جاتے ہیں، خود ایسی بے شمار نشستیں، وہ ایک دریا ہے علم و فن کا، اور ہم یہ اکادمی ادبیات کا بہت شکریہ اور آپ سب کا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ جو ہمارے طلباء ہیں وہ کچھ سوال اگر افتخار عارف صاحب سے کرنا چاہیں، اور جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ان کو بھی اجازت ہے اس بات کی، مگر بچپن کے حوالے سے اگر خاص طور پہ نوجوانوں سے التماس ہے اگر کوئی سوال کرنا چاہے افتخار عارف صاحب سے تو میں بچپن کے حوالے سے لندن میں، اچھا سر کر لیے۔ میں لندن میں بچپن سے رہتی ہوں۔ جی فاروق بھائی ایک منٹ، ہاں میں یہ تشریف رکھیں، بیٹھیں۔ جی آپ ارشاد۔ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر مجھے آج اردو بولنی، ہما پیروز جو ہے وہ ہماری لندن سے مہمان ہیں، بیرسٹر ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ان کا تعلق ہے لکھنے پڑھنے سے، شعر و ادب سے، اور یہ آج یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ جو باہر سے دوست آئے ہوئے ہیں، ہمارے دوست باسط جلیلی امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، اور باقی رخشندہ جیسے جاوید منظر اور عدل تھنگرو صاحب اور عادل بیٹھے ہوئے ہیں، عاصم بس 2-4 منٹس کے بعد پھر۔ جی آپ سوال کریے۔ سوال لندن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا بچپن لندن میں گزرا ہے، اور اگر آج مجھے اردو آتی ہے تو اس کا تمام تر صحرا افتخار عارف میں چل جاتا ہے۔ ان کا اردو مرکز کیا کہنا، اس کی وجہ سے انگلینڈ اس وقت دنیا میں اردو کا تیسرا بڑا مرکز ہے، کیونکہ یہ فیض فراز سب کو وہاں پر لے گئے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، بہت شکریہ۔ جی بیٹا اب جی آپ کریے، میں تک کر دوں۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ اپنے کوئی شعر سنائیں۔ اچھا چلیں ہم آخر میں انتشار سنیں گے بیٹا، ٹھیک ہے وعدہ رہا۔ جی بیٹا، جی اپنا فاروق عادل صاحب ہمارے مہمان، بہت عمدہ نثر نگار، لکھاری، کالم نگار۔ جی پلیز سوال سن لیں پلیز۔ اگر وہ کچھ سنا دے تو ہم اس دور میں پہنچ جائیں۔ وہ پھر وہ تو فاروق بہت لمبا ہو جائے گا، ہم تو شعر سنیں گے، ممکن ہے اس میں وہ بھی سنا دیں، التماس کریں گے ضرور۔ جی بیٹا کوئی اور؟ جی بیٹا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے اپنے بچپن میں بچوں کی نظمیں، بچوں کی کہانیاں اور رسائل وغیرہ پڑھے، اور اس وقت آپ نے ان سے کیا تاثر لیا، اور انہوں نے آپ کو ادب کی طرف لانے میں یا شاعری کی طرف لانے میں کیا کردار ادا کیا؟ بیٹے میرے، آپ اردو پڑھتے ہوں گے، ہمارے زمانے میں جو بچوں کے لکھنے والے تھے اس میں بیٹے ہمارے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا حامد اللہ افسر میرٹھی، تو وہ بچوں کی نظمیں لکھتے تھے، اور یہاں استاد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے، جو جیسے اسماعیل پانی پتی ایک ساتھ تھے اور اسماعیل میرٹھی ایک ساتھ تھے، ایسے ہی حامد اللہ افسر میرٹھی صاحب بھی بچوں کی کتابیں لکھتے تھے چھوٹے چھوٹے، تو ان کی نظمیں ہم لوگوں نے بچپن میں بہت یاد کی۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے جب آپ بہت سی چیزیں سنتے ہیں نا، کہ تو یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، ہے نا، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ذات اور بات، یعنی قافیہ آپ کی سمجھ میں آ گیا، بکری کی سمجھ میں آ گیا، ہے نا، دونوں مصروں میں بکری کی ہے، تو یہ ردیف ہے، وہ قافیہ ہے۔ تو اب یہ اس زمانے سے یاد ہے، جیسے کہ دل کو لگتی ہے بات بکری کی، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، تو لہن آپ کے رجسٹر ہو جاتا ہے۔ یعنی وزن کیا ہوتا ہے، بغیر عروض کا فن جانے ہوئے آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے
کہ یہ مصرع وزن میں ہے، یہ مصرع بحر میں ہے، یہ مصرع نہیں ہے. یہ اسی وجہ سے، اسی تربیت کی وجہ سے. جی بیٹا. عمر کیا ہے اور آپ کس سال پیدا ہوئے تھے؟ آپ کی عمر کیا ہے اور آپ کس کب پیدا ہوئے؟ یار میں نے آپ کو کہا کہ میری عمر 79 ایئرز آف ایج. جی بیٹا آپ کوئی ہے؟ جی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ ہاں یہ اچھا سوال. اے بیٹے، جو سب لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے پسندیدہ شخصیت کون ہوتی ہے، ایک اور چھوٹی سی بات آپ سے میں کہوں اسی کے سوال کے جواب میں. بیٹے اگر آپ دنیا میں بڑے آدمیوں کی فہرست بنائیں تو آپ دیکھیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو گیورز ہیں، جنہوں نے اس دنیا کو دیا زیادہ ہے، اس سے لیا کم ہے. چنانچہ اگر آپ کوئی فہرست بنائیں، کوئی سی بھی فہرست بنائیں، تو آپ دیکھیں گے ساری دنیا کے بڑے لوگوں میں یہ بات مشترک ہے کہ انہوں نے اس انسانیت کو، لوگوں کو، اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو دیا زیادہ ہے اور لیا کم ہے. ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا، اگر جیسے فرض کیجیے عبدالستار ایدھی صاحب ہیں، یا فرض کیجیے ہمارے ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب ہیں، اختر حمید خان صاحب ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کو دیا زیادہ ہے. جی ارشاد. جی عالم صاحب آپ نے پولیٹیشین نام بن کے بہت اچھا کیا، کیونکہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ وہ نہیں کر سکتے. جی یہ جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، جو آنے والے اچھے انسان پیدا کر رہے ہیں، وہ پولیٹیشین نہیں کام کر سکتے پاکستان کے جو ہیں. یہ آپ نے اچھا کیا، پولیٹکس آپ نے کی، بہت اچھا کیا. جی ڈاکٹر اشرف کمال صاحب. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی بار لکھا قلم سے تو کیا شعر لکھا کوئی، اور اس کا محرک کیا؟ دیکھیے میں سچی بات آپ کو بتاؤں، لیکن مجھے گھر بھی جانا ہے. تو میں نے، دیکھیے سب لوگ، کوئی آدمی جھوٹ کہے گا، سب آدمی یعنی اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شاعری کا آغاز رومانس سے کرتے ہیں. تو کوئی آدمی ممکن ہے کسی اور، میں نے بھی ایسے ہی کیا. میں نے یونیورسٹی کے زمانے میں بعض خواتین و حضرات پہ شعر ویر کہے ہوں گے، اب لیکن اس کو چھپاتا ہے آدمی. جی آخری سوال جی پلیز. بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت خوشی ہے کہ آپ کی خدمت میں یہاں پہ حاضر ہیں اور آپ کی خوبصورت باتیں سن رہے ہیں آپ کے بچپن کی. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں پرانے وقتوں کی جو بھی آپ کے بچپن کی یادیں، تو اگر اس کو ہم ریکارڈ کر لیں یہاں پہ یا کسی بھی ادارے کے ساتھ، چونکہ وہ میرے خیال میں کسی کتابی شکل میں نہیں ہے، تو وہ ہمارا اثاثہ ہے اور ہمارا حصہ ہے، تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. اور دوسرا میں آپ سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو وہ پرانے وقت میں جو رسی والے پنکھے ہوتے تھے ان کے لیے کوئی اور اصطلاح استعمال کی جاتی تھی یا کوئی پنکھا ہی کہا جاتا تھا؟ کیونکہ پشتو میں اس کو ہم چرخ کہتے ہیں، لیکن میں نے اردو اور ہندی میں یا کسی اور اس کے لیے کیا چیز اس کے جو رسی والے پنکھے ہوتے تھے نا آپ کے پاس کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی اور لفظ بھی ہوتا تھا، کوئی خاص لفظ؟ رسی والے پنکھے نہیں بیٹے، پنکھا ہی کہتے تھے. جی ہاں پنکھا کہتے تھے. اور اچھا اصل میں بیٹے جو کہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. جی جی بڑا ایک سوال آپ بیٹے آپ پوچھو، آپ پوچھو، بچی پوچھ رہی. جی کوئی اس پنکھی کو جھلی کہتے ہیں. جھلی. اچھا جھلی. جی بیٹا آپ بتائیں سر، یہ سوال ہے کدھر سے. آپ کو شاعری کے علاوہ اور کچھ پسند تھا یا ہے؟ شاعری کے علاوہ آپ کو؟ اے بیٹے مجھے تو اچھے کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے، اچھے کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے. اچھا یہ جو کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں بہت یہ چلیں. جی بیٹا بولیں. بچپن میں آپ کو مشکلات کا سامنا رہا، کبھی حوصلے جتنی ہوئی آپ کی حالات کا سامنا رہا، مشکلات کا بچپن میں ایسے؟ جی بہت مشکلات کا سامنا رہا، لیکن ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کوئی مشکل اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے زندگی میں نہیں دیتے جس کو عبور کرنے کا حوصلہ اور صلاحیت پہلے سے نہ رکھ دی گئی ہو. تو اچھا جی میں اب آپ سب کی طرف سے جو ہے جو کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں افتخار عارف صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ اشعار آپ نے کہا تھا کہ کچھ شعر سنائیں، تو میں افتخار عارف صاحب سے التماس کروں گا.
लेकिन सियासत में नहीं जाएंगे बेटे। सर कुछ सुना जाए सर। देखिए मैं आखिर में ये देखिए अभी इसके बाद प्लीज एक सेशन होना है और आप उसमें शरीक होइएगा। मैं आपको एक नज़्म सुनाऊं छोटी सी। ये मैं बेटे जब इसका पस मंज़र ये है कि मैं अपनी पाकिस्तान छोड़कर जब मुँह से बाहर चला गया तो बेटा तवज्जो से प्रेस हुई है ज़रा तवज्जो से। लिखी थी और मैं एक बहुत बड़े बैंक में शामिल हो गया था और वगैरह वगैरह, तो मैंने एक नज़्म लिखी थी बदशगुनी, वो मैं आपको सुनाऊं। अजब घड़ी थी किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी, अजब घड़ी थी किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी, चमकते लफ्ज़ों की मैली आँखों में उलझे आंसू बुला रहे थे मगर मुझे होश ही कहाँ था। चमकते लफ्ज़ों की मैली आँखों में उलझे आंसू बुला रहे थे मगर मुझे होश ही कहाँ था। नज़र में एक और ही जहाँ था, नए नए मंज़रों की ख्वाहिश में अपने मंज़र से कट गया हूँ, नए नए दायरों की गर्दिश में अपने बरकत से हट गया हूँ। सिला जज़ा खौफ बेयकीनी हज़ार खालों में बट गया है। अब इससे पहले कि रात अपनी कमन डाले ये सोचता हूँ कि लौट जाऊँ, अजब नहीं वो किताब अब भी वहीं पड़ी हो, अजब नहीं वो किताब अब भी वहीं पड़ी हो, टाइम नहीं है, अजब नहीं आज भी मेरी राह देखती हो, चमकते लफ्ज़ों की मैली आँखों में उलझे आंसू, हवा व हिर्सो हवस की सब गर्द साफ़ कर दें, अजब नहीं मेरे लफ्ज़ मुझको माफ़ कर दें, अजब हो सब कह रहे हैं कि 12वां खिलाड़ी सुना दें। खुशगवार मौसम, ये एक मेरी नज़्म है बेटे 12वां खिलाड़ी। ये मैंने खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं। खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं, अपने अपने प्यारों का हौसला बढ़ाते हैं और वो अलग सबसे इंतज़ार करता है एक ऐसे मौसम का, एक ऐसी साथ का जिसमें हादसा हो जाए, जिसमें सानहा हो जाए। फिर वो खेलने निकले तालियों के झुरमुट में, एक जुमला खुशकुन एक नारे तहसीन उसके नाम पर हो जाए, सब खिलाड़ियों के साथ वो भी मोतबर हो जाए। पर ये कम ही होता है, फिर भी लोग कहते हैं खेल से खिलाड़ी का उम्र भर का रिश्ता है, उम्र भर का ये रिश्ता छूट भी तो सकता है। आखिर